الحمدللہ ہم اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی میں ہمیں دوبارہ رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ یہ وہ عظیم بابرکت مہینہ ہے کہ ہمارے اسلاف 6 مہینہ قبل پہلے سے بیفور اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ تو رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرما، اور جب رمضان پا لیتے تو بڑی عرض کے ساتھ محنت و مشقت کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، روزے کا اہتمام کرتے ہوئے، صدقہ خیرات عطیات زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہوئے پورا مہینہ گزار دیتے تھے۔ اور جیسے ہی مہینہ گزرتا تھا پھر 6 مہینے تک رب العالمین کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تھے کہ اللہ رمضان میں جو ہم عبادتیں کیے ہیں اللہ ان عبادتوں کو قبول فرما لے، اور اپنی عبادتوں میں اگر کہیں کوئی کوتاہی، کوئی لغزش، کوئی خامی، کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ اس کو معاف کر دینا۔ 6 مہینے تک دعا مانگتے تھے۔ الحمدللہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے خواب میں اپنے 2 نوجوانوں کو دیکھا جس میں ایک کا انتقال 1 سال پہلے ہوا تھا اور ایک کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا۔ 2 میں سے جو 1 سال پہلے انتقال کیا وہ پہلے جنت میں نہیں جا سکا، بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جو 1 سال کے بعد انتقال کیا وہ فوراً جنت میں جا رہا ہے۔ اس صحابی کو سمجھ میں نہیں آیا تھا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا پوچھا، اے اللہ کے رسول میرے سے 2 ساتھی کا انتقال ہوا ہے، جو 1 سال پہلے اور 1 سال بعد، جو بعد میں انتقال کیا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے اور جو پہلے انتقال کیا وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، مجھے خواب سمجھ میں نہیں آیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ساتھی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بعد میں مرنے والا تمہارا دوست رمضان کا مہینہ پایا، نمازوں کا اہتمام کیا، صدقہ خیرات کیا، روزوں کا اہتمام کیا، اللہ اکبر، یہ روزے ہیں جس کو ہم اور آپ جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے بھی اس کی قدر نہیں کرتے۔ میرے دوستو، رمضان یہ قرآن کے نزول کا سالگرہ ہے۔ رمضان مبارک کے عظیم بابرکت مہینے میں اللہ رب العالمین قرآن مقدس کو نازل فرمایا، اور اس قرآن مجید کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے میری امت کے لوگوں سنو، اس روئے زمین کے اوپر اگر کوئی سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے اچھا انسان ہے، آدمی ہے، وہ ہے قرآن کا پڑھنے والا، وہ ہے قرآن کا پڑھانے والا، وہ ہے قرآن کا سیکھنے والا، قرآن کا سکھانے والا۔ لہذا معلوم ہوا کہ رمضان مبارک جو قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم کو آپ کو کثرت کے ساتھ، روزوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں۔ میرے دوستو، یہ قرآن جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان هذا الكتاب، یہ وہ کتاب ہے ينفع بهذا الكتاب، اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کے مقام و مرتبے کو اونچا کر دیا، وَيَنَمُ آخَرِينَ، اور بہت ساری قوموں کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے گرا دیا، نیچے کر دیا۔ وجہ کیا ہے کہ جس نے قرآن کو، قرآن مجید کو تھام لیا، اپنی دل و جان سے اس کے اوپر عمل کیا، اس کی تلاوت کیا، اس کو پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے مقام اور مرتبے کو اونچا کر دیا۔ کسی کہنے والے نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر قرآن کی چھوڑنے کی وجہ سے جو ذلت و رسوائی کا سامنا ہم اور آپ کر رہے ہیں وہ ہم سے آپ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، اگر خیر چاہتے ہو، باعزت زندگی گزارنا چاہتے ہو، دنیا کے اندر عزت و سربلندی چاہتے ہو، پڑھو اس کتاب کی طرف، پڑھو اس کتاب کو، تلاوت کرو اس کتاب کی، اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ یہ وہ کتاب ہے میرے دوستو، یاد رکھو آج ہمارا آپ کا نظریہ کیا ہے؟ ہم اور آپ دن رات ایک کرتے ہیں مال دولت جمانے کے لیے، ہائے مال، ہائے مال، ہائے مال، ہائے دولت، ہائے دولت، کہیں سے بھی وہ مال آ جائے۔ ہم سب کا نظریہ یہی تو ہے۔ آج دنیا میں جو بھی ہم اور آپ جی رہے ہیں، شاید کم نہیں 1 پوائنٹ یا 2 پوائنٹ ہی آپ کو ملیں گے جو آخرت کے لیے جی رہے ہیں، ورنہ 99% لوگوں کا جینا دنیا کے لیے، مال ہو جائے، دولت ہو جائے۔ دوستو سننا میری بات، قرآن کے حوالے سے میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جس مال کے پیچھے پڑ کر دنیا کو کمانے کے لیے، اپنے بیوی بال بچوں کو خوش کرنے کے لیے، جگہ زمین گاڑی بنگلے بنانے کے لیے
دنیا کی میں رہ جائے، دنیا کی دولت دنیا میں رہ جائے گی، آپ کے ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ رات دن آپ محنت کیوں کرتے ہیں، مزدوری کیوں کرتے ہیں، نوکری کیوں کرتے ہیں، ملازمت کیوں کرتے ہیں، آپ جواب دیں گے مولانا خوشحال زندگی کے، پیٹ بھر جائے، اچھے کپڑے مل جائے، کھانا پینا روٹا بچھونا مکان گھر گاڑی مل جائے، بیوی بال بچوں کی خوشحال زندگی بھی ہو جائے، یہ ہمارا آپ کا مقصد ہے۔ میرے دوستو اس مقصد پڑھ کر ہم نے اور آپ نے اس چیز کو بھلا دیا ہے جو چیز کل قیامت کے دن ہمارے سامنے آئے گی، اور ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں جو چیزیں کل قیامت کے دن کو چھوڑ کے بھاگی ہیں۔ یقین نہیں آ رہا، سنو یقین نہیں آ رہا، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قیامت کے دن کا جو منظر ہے، ہولناکی، شدت، سختی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کی گھڑی جب ہوگی سامنے، ہم اور آپ میدان محشر میں ہوں گے تو سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، بھائی بھائی سے بھاگیں گے۔ یومن جس دن یفر بھاگیں گے، کس سے؟ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھاگے گا۔ آج دنیا کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ بیوی بال بچوں کے لیے، خوشحال زندگی کے لیے، لیکن یہی بیوی، یہی بچے، یہی ماں، یہی باپ، یہی بھائی، یہی بہن کل قیامت کے دن سب بھاگیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن تو ہر ایک کو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، آج میرا کیا ہونے والا ہے، میرا کیا ہوگا۔ اس وقت آپ کہیں گے ابا تھوڑی مدد کر دو، بھائی میں کھلا پلا کر کے بڑا کیا تھا، تمہاری پرورش کیا تھا، تم کو لکھا پڑھا کر کے ڈاکٹر بنایا تھا، انجینئر بنایا تھا، پروفیسر بنایا تھا، ٹیچر بنایا تھا، یا اچھا نوکری دلایا تھا، بھائی آ جاؤ تھوڑی مدد کر دو۔ نہیں، سب آگے گئے۔ کون آئے گا اسے نقطہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس دن کون آئے گا جس کو آج ہم نے اور آپ نے بھلا دیا ہے، وہ چیز کل قیامت کے دن سامنے آئے گی۔ اللہ اکبر۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد میں حدیث نقل کرتے ہیں صحیح سند کے ساتھ، حسن درجے کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب حیران پریشان ہوں گے، سب ایک دوسرے سے کٹیں گے، دور ہوں گے کہ کہیں کوئی نیکی نہ پوچھ لے، کہیں کوئی اچھائی نہ پوچھ لے، حسنات نہ پوچھ لے، سب بھاگیں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو جس کو آج ہم نے بھلا دیا ہے، وہ کون سی چیز؟ وہ ہے قرآن کی تلاوت، وہ ہے قرآن پڑھنا، وہ ہے قرآن کی اچھی آواز، حسن سوچ، جس اچھی انداز سے آواز سے آپ قرآن پڑھتے ہیں، اس آواز کو، اس تلاوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بہترین لباس پہنا کر، انسان کی شکل میں خوبصورت بنا کر، صرف فرد لباس میں مزین اور خوبصورت بنا کر اس کو اس آدمی کے سامنے بھیجے گا۔ کب؟ قیامت کے دن، جب سب آگے گے اور وہ قرآن جس کی تلاوت آج ہم دنیا میں کیے ہیں یا کر رہے ہیں، اس کی آواز، اس کی حسن صوت، اچھی اور پیاری نغمے والی آوازیں جس سے ہم نے آپ نے قرآن پڑھا ہے، قرآن کی تلاوت کیا ہے، کل قیامت کے دن انسان کی شکل میں بہترین لباس میں اچھے کپڑے میں آئے گا اور کہے گا اے اللہ کے بندے کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ تو اس وقت قرآن ہم اور آپ جو اچھی آواز میں پڑھے ہیں قرآن، ہم آپ کہیں گے اے اللہ کے بندے تو خود خوبصورت لگ رہا ہے، تیرا لباس بہت اچھا ہے، لیکن تو کون ہے؟ اتنے حسن و جمال کا بیکر ہم تمہیں پہچانتے نہیں ہیں، ہم تمہیں جانتے نہیں ہیں، تم کون ہو؟ تو اس وقت وہ آواز لگائے گی کہ وہ اللہ کے بندے خوش ہو جا، میں تمہاری قرآن کی تلاوت ہوں، میں تمہاری قرآن کی آواز ہوں، میں تمہاری قرآن ہوں جو تم دنیا میں پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے اچھی آواز میں وہی آواز ہوں۔ اللہ رب العالمین تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے مجھ کو بھیجا ہے۔ روایت کا آخری حصہ آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ آواز، وہ بہترین انسان کی شکل میں قرآن کی تلاوت والی آواز اپنے پڑھنے والے قاری کے ہاتھ کو پکڑ کر سیدھے جنت میں لے کے جائے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم نے آپ نے اسی کتاب کو بلایا نہیں بلایا؟ ہمیں اکثروں کو پڑھنا نہیں آتا ہے، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو ہکلاتے ہیں، پڑھنا نہیں آتا، عذر پیش کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔
میرے دوستو جیسا بھی آپ کو آ رہا ہے قرآن سیکھو، اس کو پڑھنے کی کوشش کرو. اگر ہکلا کر تطلاہٹ کے ذریعے سے اگر آپ قرآن پڑھو گے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اجران، 2 اجر ہے. ایک قرآن پڑھنے کا اور ایک مشقت اور دقت اور تکلیف کے ساتھ جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کا 2 اجر، دوہرا اجر، ڈبل اجر اللہ رب العالمین دے گا. تو میرے دوستو ہماری آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اور آپ اس کتاب کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں اور اس کو پڑھنے میں اپنا وقت لگائیں. یہ نہ سوچیں بوڑھے ہو گئے، ہم جوان ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، 40 سال کے ہو گئے. میرے دوستو 40-50 سال کی عمر کے لوگ دنیا کے ہر کام کر سکتے ہیں، کیا قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھو قرآن. یہ وہ قرآن ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. میرے دوستو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو. کیوں؟ فإنه يأتي يوم القيامة، اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن آئے گا شفیعا لأصحابه، اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارشیں کرے. میرے دوستوں کہ ہم اور آپ یہ نہیں چاہتے کل قیامت کے دن جب بھی بیمار بچے سب دور ہو جائیں، رشتے دار سب بھاگ جائیں، اس وقت قرآن ہمارے ساتھ آئے اور ہماری بخشش کرتے، ہماری مغفرت کرتے اور ہم کو جنت کا مستحق بنا دے. لہذا رمضان المبارک کے ان ایام میں آپ کو عبداللہ عینی آپ کو یہ میسج دیتا ہے کہ جہاں بھی ہو، جس طرح بھی ہو، جیسے بھی ہو، اس ماہ عظیم میں جو قرآن کے نزول کا مہینہ ہے کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس کتاب مبین کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی تلاوت کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے. اللہ ہم سب کی نمازوں کو قبول فرمائے. اللہ ہم سب کی زکوٰۃ، عطیات، صدقات کو قبول فرمائے. میرے دوستوں میں عبداللہ عینی اصلی 11 سال امامت و خطابت کے بعد، جس میں حیدرآباد کے دردوستان مسجد توحید پورا بنڈا اور لنگم پلی کی مسجد احاطہ اہل حدیث اور کنٹینیو مسجد عبداللہ الکثیری محبوب نگر میں 8 سال کے بعد 4 سال سے مدرسہ عثمان بن عفان لتحفیظ القرآن کے نام سے ادارہ چلا رہا ہوں. الحمدللہ آپ جیسے اہل خیر کے تعاون سے اور دعاؤں سے 4 سال کی اس کم مدت میں 17 بچے حافظ ہو کر مدرسے سے نکل چکے ہیں. اپنے علاقے میں یہاں تک کہ کیرلا میں اور دلی میں الحمدللہ میرے مدرسے کے بچے تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں اور بڑی خوشی. میں کوئی شہر کا رہنے والا نہیں، بالکل کھیڑے گاؤں کا رہنے والا ہوں اور اس کھیڑے گاؤں میں علاقے میں تقریباً 12-15 گاؤں اہل حدیث کا ہے اور ان اہل حدیث گاؤں میں میرے مدرسے میں